مفتی صاحب، غسل کے وقت وضو کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اکثر و بیشتر لوگ جب نہاتے ہیں اس غسل کرتے وقت ہی وضو کر لیتے ہیں، اور یہ کام اکثر جمعے کے دن ہوتا ہے کہ جب لوگ جمعے کے دن جمعے سے چونکہ پہلے ہی اکثر و بیشتر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جمعے کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی وہ فوراً غسل کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ وضو کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ عورتیں، خواتین بھی اکثر یہ کرتی ہیں کہ انہوں نے جمعے کے دن نہایا، جس دن بھی انہوں نے نہایا اس ساتھ میں ہی غسل کے ساتھ ہی وضو کر لیا اور اس کے بعد الگ سے پھر اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں، الگ سے وضو نہیں کرتے ہیں۔ تو غسل کے وقت الگ سے وضو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا غسل کے وقت کیے ہوئے وضو سے وضو ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیجیے۔ اس سے قبل میری اس ٹاپک پر ایک دو کلپ پڑی ہوئی تھی جو کہ اس میں دو پارٹ میں وہ کلپ تھی، اس لیے کچھ لوگوں کو اس مسئلے میں کنفیوژن رہ گئی، اور وہ چونکہ دو پارٹ میں تھی اس وجہ سے ایک پارٹ انسان نے دیکھا دوسرے پارٹ کو نہیں دیکھا، تو اس لیے وہ کنفیوز رہے۔ تو آئیے میں اس مسئلے کو کلیئر کر دیتا ہوں۔ جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے غسل کے وقت، تو جو وضو وہ پہلے کرتا ہے نا، تو وہ اصل میں وضو کے سنت طریقہ ہے غسل میں کہ انسان پہلے وضو کر لے۔ جب غسل کرنے کی نیت کرے، غسل کرنے کے لیے باتھ روم میں داخل ہو، تو غسل شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے نجاست دور کرے، اس کے بعد وہ انسان وضو کر لے۔ تو وہ جو وضو کرے گا اس میں پیروں کو نہیں دھویا جائے گا، یہ سنت طریقہ ہے، پیروں کو نہیں دھویا جائے گا، بلکہ پورا وضو جس طرح سے کیا جاتا ہے اس طرح سے وضو کیا جائے گا۔ صرف پیروں کو چھوڑ دیا جائے گا، جو دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھوئے جاتے ہیں ان کو نہیں دھویا جائے گا۔ تو یہ اس طرح سے غسل کرنا یہ مسنون طریقہ ہے۔ وضو انسان کرتا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وضو انسان کرتا ہے طہارت کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ طہارت حدث کی وجہ سے ایک ہوتی ہے طہارت، کہ بھئی حدث کی وجہ سے طہارت کو انسان حاصل کرتا ہے، تو یعنی کہ جس سے پیشاب پخانہ کرنے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس سے پھر پاکی کو حاصل کیا جاتا ہے۔ ایک وہ پاکی حاصل کرنا ہوتی ہے جس میں انسان ناپاک ہو جاتا ہے، تو غسل کے ذریعے سے اس طہارت کو حاصل کیا جاتا ہے۔ تو انسان کے لیے جو وضو کرنے کا جو اس پر حکم نافذ کیا گیا ہے کہ انسان وضو کرے، یہ اس لیے تاکہ وہ طہارت کو حاصل کرے۔ جب انسان غسل کرتا ہے تو پوری طرح سے مکمل طاہر ہو چکا ہوتا ہے، تو اس کو نماز کے لیے الگ سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ جب انسان نے غسل کر لیا، بشرطے کہ اس میں نیت ہونی چاہیے۔ میں نے اس کے لیے یہی بتایا تھا کہ اس میں نیت اگر آپ کی ہوگی اس غسل کرتے وقت، یہ نیت کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے ہمیں اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، تو انسان نیت کر لے اسی میں، تو وہ غسل کے ساتھ ہی اس کا وضو بھی ہو جاتا ہے، پھر اس کو الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور نیت تو ہر چیز میں شرط ہے بھائی، نیت اگر انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ کے غسل کی نیت نہیں ہے اور آپ کتنا بھی نہاتے رہیں اور ان فرائض کو انجام نہ دیں، یا فرائض میں سے ایک چیز بھی ترک ہو جائے، سارے جسم میں پانی بہانا غسل میں فرض ہے، اگر ایک بال کے برابر بھی جسم میں کہیں جگہ خشک رہ جائے گی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، چاہے آپ کتنا بھی نہا لیں، سمندر میں پڑے رہیں، ندی میں پڑے رہیں۔ تو نیت شرط ہے، تو آپ اس وقت اپنے ذہن میں اس خیال کو لے آئیں کہ بھئی ہم جو غسل کر رہے ہیں اس کے بعد ہم کو جانا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو پھر آپ غسل کے بعد الگ سے پھر اسپیشل نماز کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو نہاتے وقت غسل کے وقت آپ نے جو نیت کر لی تھی وہی کافی ہوگا، اور آپ اسی غسل سے پھر اس میں چونکہ وضو بھی ہو گیا تو آپ کی نماز جائز ہے، آپ کی نماز درست ہو جائے۔